السلام علیکم، ویلکم ٹو نیکسٹ جن پوڈ کاسٹ وتھ وطیبہ. جی ہاں ناظرین، آج میرے ساتھ اتنے بڑے سلیبریٹی، اتنے بڑے اسٹار موجود ہیں جو اپنے لگژری لائف سٹائل کی وجہ سے، گولڈ کی وجہ سے اور اسپیشلی کنٹروورسیز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں کاشف ضمیر کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو مسٹ ویلکم. اچھا، بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے آپ پہ، ہر چیز پہ آپ کچھ بھی کر لیں. آپ نے ارطغرل غازی کو یہاں پہ بلایا، آپ گولڈ پہنتے ہیں، آپ کے پاس شیر ہے، آپ کا لگژری لائف سٹائل ہے، بٹ لوگ ہمیشہ ہر چیز کو فیک بولتے ہیں، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ کو. تو آپ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا ڈپریس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کوئی بھی ایسا کام کر لیں، جی، جو بندہ اوپر جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نام عزت دیتا ہے، اس کے مخالفین اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. ایون ہمارے ملک میں اس چیز کا آپ یہ حساب دیکھ لیں کہ مولانا طارق جمیل ہمارے ملک کے اتنے بڑے مذہبی اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی بھی ویڈیو کھولیں، اس کے بھی نیچے لوگوں نے عجیب عجیب کمنٹس کیے ہوتے ہیں. تو لوگ کسی کو معافی نہیں دیتے. اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی کام اگر کر رہے ہیں، آپ اپنی اچھی نیت میں کرتے رہیں. جب آپ کی نیت صاف ہے تو مخالفین تو آپ کے ہوں گے ہی. بالکل ایسے ہی. لیکن تنقید کا نشانہ، آپ جیسے آپ یہ گولڈ پہنتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں آپ صرف شو آف کرتے ہیں، یہ ایک فیک چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے ہاتھوں میں، اور یہ سارا کچھ شیر بھی آپ کسی اور کا لے آتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ چلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جہاں تک میرے گولڈ کی بات ہے، جتنا کہ اس کے بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں نا، اب اگر میں کہوں گا نا یہ اصلی ہے، انہوں نے تب بھی کیڑے نکالے. اگر میں کہوں گا نا یہ نکلی ہے، انہوں نے تب بھی کیڑے نکالے. یعنی میں دونوں میں سے کوئی بات کہوں گا، انہوں نے یہ ماننا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو میرے مخالفین کا ان کو پتا ہے کہ میں کن کن چیزوں سے فیمس ہوں، تو انہوں نے انہی باتوں کے کیڑے نکالنے. اب اس کا میں آپ کو یہ ایک سب سے بڑا جواب دیتا ہوں. دیکھیں کہ یہ شیر کی بات کرتے ہیں. شیر ایک ایسا جانور ہے، وہ چاہے کوئی آگے جو مرضی آ جائے، لائک فار ایگزامپل امبانی بھی آ جائے نا، اگر وہ کسی کا شیر ہے تو وہ دوسرے بندے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لگانے دے گا، وہ کاٹ لے گا. ہاں جی، وہ کاٹ لے گا. تو اب جس طرح سے لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنے شیر کے ساتھ کھیلتا ہوں، یہ آج کل کے جو نئے لڑکے انہوں نے تو اب شیر دیکھیں، اللہ کا شکر. میں نے 2013 میں پہلی دفعہ شیر رکھا تھا. 2013 میں میری پہلی ویڈیو جو میں نے پوسٹ کی تھی فیس بک کے اوپر، آپ اس کی ڈیٹ دیکھیں، 2013 میں نے پہلی دفعہ پوسٹ کی تھی، جو کہ میرا اپنا شروع سے الحمدللہ پالتو شیر ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا اب یہ بہترین طریقہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کاشف ضمیر کا گولڈ فیک ہے، ان لوگوں کو میں ایک ہی بات اب کہتا ہوں کہ لو بھائی، بڑی بڑی یہ گال ہوگی کہ کاشف ضمیر کا گولڈ نکلی ہے، گولڈ نکلی. میں دنیا داری میں گھومتا پھرتا ہوں، لوگ بچے نہیں نظر آ جاتا. اب میں اعلان کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ 10 لاکھ روپے اس بندے کو میں دوں گا. جس شاپ پہ جانا ہے، جہاں پہ چیک کروانا ہے، میں بھی آتا ہوں، اور اس بندے نے 10 لاکھ روپے ہاتھ میں لے کے آنا ہے. اگر میرے گولڈ کی ایک رنگ بھی، چینج تو بہت دور کی بات، اگر میری ایک رنگ بھی جو ہے نا وہ نکلی ثابت ہوئی، تو یہ دیکھیں، یہ 10 لاکھ روپیہ اس بندے کو میں انعام دوں گا. لیکن اگر میرا گولڈ اوریجنل ہوا تو وہ حلفاً اپنا 10 لاکھ مجھے دے کے جائے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں اعلان کہہ رہا ہوں. یہ 10 لاکھ روپیہ بہت شوق ہے نا، کاشف ضمیر دا گولڈ نکلی، کاشف ضمیر دا گولڈ نکلی. آئیو ثابت کرو، 10 لاکھ لائیو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا. اب آپ لوگ تیار ہو جائیں اور کر لیں. اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہے وہ لے کے آئے، کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں، پتہ چل جاتا ہے اصلی اور فیک کا جو ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ رجب بٹ کی شادی پہ آپ نے ڈالر اڑائے، اس چیز پہ بڑا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر آ کہاں سے گئے اتنے زیادہ؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جب آپ گورنمنٹ کے آپ دیکھیں سارے معاملات میں آپ بی آر کو آپ گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو چلیں یہ چیز دوستوں کی عزت کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اب وہ چاہے وہ رجب بٹ کی شادی ہے، چاہے وہ سڈ ریپر کی شادی ہے، میں نے دونوں میں پیسے، یہ ایک ٹرینڈ سیٹ میں نے کیا کہ شادیوں میں بھی ڈالر اس طرح سے اڑائے جاتے ہیں. سب سے پہلے میرے بہت پیارے بھائی ہیں ظفر سپاری بھائی، ان کے بھائی کی شادی میں نے 100 ڈالر اڑائے تھے، جو کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے بڑا بڑا پیسہ اڑایا، لیکن 100 ڈالر آج تک کسی نے نہیں لوٹا. 100 ڈالر کا ایک نوٹ تھا جس کی میں نے پوری کاپی اڑائی. مجھے بتائیں 100 ڈالر کتنا ہوتا ہے یہاں کا؟ یہ 2,80,000 روپے. آپ نے پوری کاپی اڑا دی، لائک آپ نے کروڑوں روپے، یعنی تقریباً 29 لاکھ، اس ٹائم 29 لاکھ روپے کی وہ کاپی ہے، میں نے پوری اڑا دی تھی. بیسکلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دوست بھائیوں کے لیے جب کوئی چیز کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری نظر میں یہ چیز ہے، کیونکہ میں اپنی ماں کی طرف سے پٹھان ہوں، فادر کی طرف سے رہی ہوں، ہم میں یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ آپ کے لیے اچھا ایک ہاتھ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اچھا 5 ہاتھ کریں. تو یہ ہماری نیچر ہے. کیا بات ہے. رجب بٹ کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ایشوز میں آپ ایز اے فرینڈ جو ہیں وہ کس حد تک ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے دور ہے اور اتنے عرصے سے ملک میں نہیں آ پا رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں کہ
میں ایک واحد ایسا انفلوئنسر ہوں کہ جس نے ہمیشہ رجب بٹ کے ساتھ، وہ چاہے اس کا کوئی بھی اس کے گھر والے ہو چلے وہ تو کھڑے ہوتے ہی، لیکن باہر دوستوں میں ایک بات، میں ایسا دوست ہوں جس نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی. بڑی بڑی جگہ پہ ایسا ہوا کہ مذہب کارڈ پلے کر کے اس بندے کو جہاں جہاں خطرات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس بندے کے لیے سٹینڈ لے سکوں. اور یہ بات وہ خود بھی مانتا، اور اس نے بڑی دفعہ کہا کہ یار کاشف بھائی نے میرے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بھائی بندی میں چلتے ہیں تو آپ اس کے لیے سٹینڈ لیں. لیکن لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا، فیم دیا، اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کی شکل نہیں لائیو دیکھ سکا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو خدا کا واسطہ ہے، اللہ نے اگر اس کو نام فیم دیا تو برداشت کریں. آپ بھی کوئی ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نام عزت دے، نہ کہ آپ دوسروں سے جیلس ہونا. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیم کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مطلب ایک گنڈا گردی کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے گھر کے باہر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی لوگ اس کو ملتے ہیں، وہ سب کے ساتھ پیار محبت میں رہتا ہے. اب ہمارے لوگوں کی بری بات کیا ہے کہ وہ 100 لوگوں سے پیار سے ملا ہے، ایک بندے نے کوئی اس طرح کی بدتمیزیاں ہاتھ رکھ کے یوں کھینچ رہے ہیں یا فیملی کا لحاظ نہیں کر رہا، تو اوبیسلی بندے کو غصہ آ جاتا ہے. تو لوگ جو ہے اس ایک کلپ کو نکال کے سامنے لگا دیتے ہیں، باقی جو اس کی سوچ آئی ہیں اس پہ کوئی بات نہیں. مطلب آپ پرسنلی کہہ رہے ہیں وہ ایک اچھے انسان ہے، بس بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے. لیکن لوگ، ظاہری سی بات ہے، کسی ٹائم انسان کسی موڈ میں ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ٹائم ایک اچھا ٹریٹ ہر بندے کو کیا جا سکے. کوئی بندے جب بدتمیزی کرتے تو ان کو جواب انہی زبان میں دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم ڈکی بھائی کی بات کریں تو رہا ہو گئے ہیں، ان کو بیل مل گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا ہے. تو صرف ایسا لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کو، رجب بٹ کو، کچھ اسپیسیفک لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. جہاں پہ ڈکی کا مسئلہ تھا، آپ کو شاید پتا ہوگا، جس کے پکڑے جانے سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ ہم ڈکی کے خلاف FIA میں بھی جا رہے ہیں، NCCA میں بھی جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے ہی یہ اطلاع دی تھی کہ یہ بندہ اس طرح سے اسکیم کرنا چاہ رہا ہے. ہاں جی، نہیں دیکھ، میں بیسیکلی ڈکی یا کسی بندے کے خلاف نہیں. جو ہمارے گورنمنٹ کو، جو ہمارے اداروں کو، ان لوگوں کا احترام نہیں کرے گا، ان کے کیے ہوئے کاموں کے مطابق لیگل کام نہیں کرے گا، اور جو ہماری نیشن کو غلط راستے پہ لگائے گا، میں اس کے خلاف. نہیں، وہ کیا غلط راستے پہ لگا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ایپ تھی، میں صرف اس کو پرموٹ کر رہا تھا. نہیں، ایپ میں کیا تھا؟ اب آپ یہی دیکھیں، ایپ میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ ادھر جوئے میں پیسے انویسٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ بیٹنگ کریں گے، آپ کو انویسٹ. اب دیکھیں، مجھے آج تک آپ ثابت کر دیں کہ کوئی بندہ بیٹنگ ایپ سے اس نے اگر کوئی پیسہ کمایا تو وہ اس کے کام آیا ہو. کچھ بھی نہیں، آپ کا ضائع سب کچھ ہو جاتا ہے، برباد آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کبھی بنتے نہیں ہیں. تو وہ یہ چیز کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو باہر سے پیسہ آ رہا تھا. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس کے پاس سے جو ریکوری ہوئی ہے وہ ساری منی لانڈرنگ کی. اوکے، ریکوری ہوئی ہے. ہاں جی. اور جتنی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ڈکی سے جتنی ریکوری ہو چکی وہ بالکل زیرو ہو گیا بایا. اور یہ دیکھیں، ظاہری سی بات ہے، اس نے غلط کام کیا تھا تو اداروں کا کام بنتا ہے. لیکن انہی اداروں نے ان سے رشوت بھی تو لی نا. نہیں، دیکھیں وہ اب کیا معاملہ تھا، کس طرح سے. میں کبھی بھی دیکھیں، ایک ادارہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اب اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا پروپیگنڈا کیا گیا. ابھی تو دیکھیں الزام لگا، ابھی وہ ثابت ہونا باقی. تو مجھے نہیں کیا لگتا ہمارے کسی بھی پاکستان کے ادارے میں اس طرح سے کوئی چیز ہے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے نون لیگ ان کو لے کے چل رہی، انہوں نے سب سہولتیں دی ہیں. تو میرا نہیں خیال بندہ ہمارے ادارے کے کسی بھی افسر کو رشوت لینے کی ضرورت ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کیس میں آپ کیا اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں آگے؟ ابھی تو ان کو بیل دے دیا انہوں نے، لیکن کیا اپڈیٹس ہوں گی؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اب اس کا بالکل جیسے وہ زبان میں بولا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. اس کو میں ڈکی کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس کے کام کے خلاف تھا. میں آج بھی ڈکی کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اب دیکھیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ جب آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ان کو ایک اچھا میسج دو. ٹھیک ہے، مطلب ابھی یہ کیس چلے گا. ہاں اوبیسلی ابھی کیس چلے گا، لیکن اس میں دیکھیں گل تو وہ ثابت ہو چکا ہے، ساری دنیا کو پتا کہ بھائی پیسہ اس کے پاس آیا تھا، وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آیا، جس طرح بھی ہے وہ کیس تو پھر چلے گا. اچھا، دوسری طرف اگر بات کریں تو ٹک ٹاکرز کو نا بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. اگر ہم ریحان طاری کی بات کرتے ہیں تو وردہ ملک کا بھی ایک ایشو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ٹک ٹاکرز کو بلا کے تو ان کے سامنے ان کا سارا جو بھی اعمال نامہ ہے وہ رکھ کے تو پورا ایک الیبوریٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہو، اس ویڈیو کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہو. تو آپ کو جانے کا موقع ملا تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، ریحان بھائی میرا بڑا پیارا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اس سے جب یہ انٹرویو کے بارے میں بات ہوئی، میں کہا دیکھیں میرے بھائی ہیں، اگر ہم اس چیز پہ آئیں گے تو ہماری تلک کلامی ہو سکتی، کیونکہ میرا تھوڑا سا دماغ اس طرح کا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک پوائنٹ آف ویو سے ریحان طارق ٹھیک بھی کرتا ہے. کس طرح سے کرتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک آپ کے بارے میں دنیا داری میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے وہ لا کے چیز رکھ دیتا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی نہیں، یہ چیز اس طرح سے، یہ غلط ہے، یہ چیز اس طرح سے. وہ کوئی اگلے کے زبردستی گلے. یہاں تو مجھے آج تک بتا دے کہ ریحان طارق نے جس بھی بندے سے جو سوال کیا ہے وہ اس نے اپنے پاس سے بنائے.
دنیا داری میں وہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاکر کی ایک اگر وہ ڈانس کر رہی ہے تو ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں 30 بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ڈیجیٹل طوائف کا نام ان کو دیا گیا کہ آپ کو یہ نہیں اس نے بھی جو ریحان طارق نے بھی جو یہ لفظ بولے تھے دیکھیں بینگ اے لیڈی کی بات کرنا غلط ہے لیکن اس نے ایک کمنٹ اس نے اسکرین شاٹ دکھایا کہ یہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا اس کو آپ کیا جسٹیفائی دیکھیں فار ایگزامپل میری ویڈیو ہے اس کے نیچے 100 کمنٹ ہے آپ ایک اینکر پرسن آپ اس میں سے کہتے ہیں مجھے یہ جو کسی نے غلط کمنٹ کیا آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں تو وہ یہ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا جو کمنٹس آ رہے تھے انہوں نے اسکرین شاٹ دکھایا کہ یہ کمنٹ ہے اس پہ کیا جواب ہونا چاہیے دیکھیں ہر انسان کی ایک اپنی زندگی ہے دیکھیں وہ عورت ذات ہے لیکن اس کے گھر سے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتی جب اس کے گھر والے اگری ہیں جب وہ خود اگری ہے جب لوگ پسند کریں اور بھائی تو یا کوئی اور بندہ اس کو کسی کو کیا اعتراض ہے میرا یہی سوال ہے کہ ان کو بلا کے یہی چیز دیکھیں جو لوگ یہ فار ایگزامپل ریحان طارق بھی یہ بات پوچھتے ہیں تو ان کو یہی بات لوگوں کو آگے کہنا چاہیے کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں ہاں کسی اینگل میں اسلام کی روح میں یا جس بھی روح سے وہ چیز غلط ہوگی لیکن ان کی کوئی مجبوری ہے اگر لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو کرتے ہیں کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ ٹک ٹاکر صرف ویوز کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں تو انہوں نے بھی ویوز کے لیے پھر وردہ ملک کو ذلیل کیا نا دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ساری گیم ویوز کی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کھل کے بات کروں گا چاہے ریحان طارق ہے چاہے کاشف ضمیر ہے چاہے مطیبہ ہے چاہے سجل ہے چاہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے ساری ویوز کی گیم ہے آپ کوئی بھی بندہ چیز کرتا ہے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو وے میں ایک اچھا کام کرتے ہیں ویوز آ جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں نیگیٹو وے میں یہ چیز کریں گے کنٹروورسی نکلے گی تو ایک اچھے ویوز آ جائیں ویوز کا ہی سارا تو رول ہے لیکن اب دیکھیں اگر ہاں اس کا طریقہ کار تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تلخ سوال کرتا ہے جو دنیا داری کی نظر میں غلط ہے تو اس کا جو میرے خیال میں ایک انسان جو صاف ہے میں نے آج تک میں آپ کو بات بتاتا ہوں میرے کوئی 10,000 انٹرویوز ہوئیں گے لیکن آج تک میں نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ مجھے آپ بتا دیں مجھ سے کیا سوال آپ نے پوچھا کیوں جب میں غلط ہی نہیں ہوں تو مجھے کیا ٹینشن ہے ہاں ہائپر ہونا ایک اور بات ہے کیونکہ جب آپ ایک چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال بندہ آپ کو ہائپر ہونے کی ضرورت ہے ٹک ٹاک نے ہر چیز کو نا ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے مطلب ہر جگہ ٹک ٹاکرز ہیں انفلوئنسرز ہیں اور انہی میں نا گروپنگ ہوئی ہوئی ہے 2 ٹک ٹاکر ہیں 2 وہ بنی ہوئی ہیں وہ اس سے لڑ رہا ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے اور یہ سارا مجھے لگتا ہے پلانٹیڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پلانٹیڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں بعد میں وہ مل بیٹھ کے کھانا بھی ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اسکرین کے سامنے جو ہے وہ کتا ہوا ہوتا ہے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی ابھی سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں ہم جتنے بھی ٹک ٹاکرز موسٹلی ہیں وہ یہ لائک اے فیملی ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ کانٹینٹ بنا لیتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کر لو میں اس طرح کر لیتا ہوں لیکن موسٹلی 80% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جینین ہوتی ہیں لیکن دیکھیں ہم جو بیسکلی ٹک ٹاکرز کے جو ٹک ٹاکرز کا مائنڈ وہ کہتے ہیں یار زیادہ کیا لمبا چوڑا کرنا اب فار ایگزامپل کسی کی لڑائی ہوئی ہے میں بیچ میں اگر نہیں یار تم لوگ صلح کرو اب وہ صلح کروا دی لیکن لوگ اب اس کو بھی سمجھ رہے نہیں یار یہ غلط بات ہے لیکن 80% جو اصل معاملات ہوتے ہیں ہاں 20% وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ فرق آ جاتا ہے بالکل ایسے اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھ کے ہر حد سے گزر رہی ہیں وہ کچھ بھی کر رہی ہیں ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھ کے صرف کچھ گفٹنگ کے لیے تو اس کا ٹرینڈ بتائیں کہ لڑکیوں میں نارمز ویلیوز بالکل ختم ہو گئی ہیں مطلب وہ کچھ گفٹس کے لیے ایون ان کی جو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اس کو بھی بڑے کانفیڈنٹلی آن کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ہم کر رہے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے مطلب ٹک ٹاک نے اتنا کلچر کو زمانے کو اتنا خراب کر دیا ہے ٹک ٹاک کا قصور نہیں ہے کس کا قصور ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں دیکھیں نہ ہی ان لڑکیوں کا قصور ہے اچھا جتنی دیر تک آپ خود کوئی چیز نہیں نہ کرنا چاہتے کوئی بھی فار ایگزامپل اب میرے یہ فون ہے اب میری یہ مرضی ہے کہ میں نے اس فون کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے نیگیٹو وے میں یوز کرنا ہے وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے اب یہ فون ہے لائک فار ایگزامپل یہ مجھے اب دوسری ویب سائٹس بھی دکھا سکتا ہے یہ مجھے پازیٹیو ویب سائٹ بھی دکھا سکتا ہے یہ مجھے سب کچھ دکھا سکتا ہے یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن جو لڑکیاں ہیں آپ فار ایگزامپل کوئی لڑکی فرنٹ پہ آ رہی ہے وہ خوش ہو رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے اگر وہ گفٹنگ کے لیے کر رہی ہے کیا پتہ اس کے گھر میں اس کے کیا حالات ہیں اس کا بھائی کے سالت میں اس کا باپ کے سالت میں اس کے گھر کے ماں باپ جو پیرنٹس ہیں دیکھیں میں وہی بات آپ کو اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ایک تو ان لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا کے سامنے اسمائل رکھنی پڑتی اندر سے وہ مجبور ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر والے کہتے ہیں او بھائی جو مرضی کرو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل زیادہ دور آپ نے کیا جانا آپ جنت مرزا کو دیکھ لیں اس کے والد صاحب ایک ایس ایس پی ہیں ایک ویل نون فیملی سے وہ بلانگ کرتے ہیں لیکن جو ان کی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز آ کے وہ سارا لوگوں کو انٹرٹین کر رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں چیز کر رہی ہیں جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو یہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو اس میں کسی ایک بندے کو آپ نہیں اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار تو غلط ہے باقی سارے صحیح ہیں گفٹرز کو بھی بڑا بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ کرواتے ہیں لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں اس ٹائم پتہ نہیں چلتا اور وہ یہ اس کا وہی حساب ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ اب جو بندہ آپ کو لاکھوں کی گفٹنگ کر رہا ہے وہ کوئی بھی پنشمنٹ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ زبردستی وہ کسی کے گھر پہ تو نہیں آگے بیٹھا وہ ایپ پہ آپ سامنے اس کو بیٹھے ہو یہ ایک دکان کی طرح
آپ نے اپنی دکان کھولی ہے, اس پہ کوئی بھی کسٹمر آئے گا وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, تو وہ تو obviously کرنا ہے. سامیہ حجاب کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کا بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا, وہ لڑکے کے ساتھ بعد میں ان کا تعلق نکل آیا, اب وہ دبئی چلی گئی ہیں اور وہ لڑکیوں کو کلیم کر رہی ہیں کہ بھائی تم لوگ 20-20 ہزار کی نوکری کرے اور مجھے دیکھو میں کتنی لگژری لائف گزار رہی ہوں. تو سامیہ حجاب کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے میں سامیہ حجاب کے بارے میں یہ چیز کہوں گا کہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں قصور یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لڑکا, دیکھیں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی لڑکی یقین کر کے آپ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے ریلیشن شپس میں یا کوئی بھی باتوں میں, ایک لڑکا بینگ اے مرد اس کو یہ کام کبھی نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے. ہاں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں چلنا چاہ رہا, اب اسے سائڈ مار جائیں, ٹھیک ہے. دنیا ایک در چھوڑیں گے دوسرا در تیسرا, یہ کبھی بھی یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں, لیکن کبھی بھی اس بندے کے پیچھے پڑھ کے اس کی عزت کو کبھی بھی ڈیفیم مت کریں. آپ فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے, کسی کی پکچرز ویڈیوز آپ نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نکال دیں, یہ اگلے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پہ اور اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ویڈیو نکال لیے کر دی, لیکن ایک لڑکی کے لیے وہ بہت چیز مشکل ہوتی. جہاں پہ سامیہ حجاب کی بات ہے, دیکھیں اس کی ایک اپنی جو اس کو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہی ہے. اب یہ لوگوں کا کام ہے, فار ایگزامپل آپ مجھے مطیبہ کہتی ہیں کہ یہ چھری ہے کاش یہ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں مارو, اب یار مجھے بھی پتا کہ اس چیز کا نقصان ہے, میں کیوں کروں گا. لوگوں نے آپ کو ہر طرح کا راستہ دکھانا ہے, اس پہ عمل درآمد آپ نے خود کرنا ہے. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بڑی خراب ہو چکی ہیں, مطلب اس چیز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل ڈیفینڈ کیا ہے چیز کو, کہیں نہ کہیں لڑکیاں ان لڑکیوں کا کام خراب کرتی ہیں جو سیدھے راستے پہ چل رہی ہیں. نہیں, اس میں جو ہے نا, اگر لڑکیاں آج کے کچھ لڑکیاں جو خراب ہو رہی ہیں نا, اس کا ذمہ دار بھی ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا معاشرہ. اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے, جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کو خود ریسٹرکشن ان چیزوں پہ لانی چاہیے, وہ لوگ جب اس چیز کو الاؤ کریں, ان کے گھر والے الاؤ کریں, تو عورت ذات تو وہ ایک سمپل سی اس طرح کی اس کی نیچر ہے, اس کو جس طرح لگاؤ گے وہ لگ جائے گی. مطلب آپ پورا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں ڈیفینڈ نہیں میں کر رہا, جو چیز غلط ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی مجبوری میں ہو سکتی ہے, کوئی بھی اس کو. ہاں ہم دیکھتے ہیں جی وہ سامنے ویڈیو پہ بیٹھی ہے, وہ ہنس کھیل رہی ہے, کچھ بھی کری. اب دیکھیں فور ایگزامپل میں آپ کی بات کرتا ہوں, آپ اس ٹائم میرا انٹرویو لے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت پریشانی سے آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو دور رکھے. اب مجھے تو نہیں پتا آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہوگی, آپ کی لائف میں کس طرح سے پاسٹ کیسا گزرا ہوگا, پریزنٹ کیسا گزرا ہے, مجھے تو نہیں نا پتا, نہ دیکھنے والے ویوز کو پتا ہے. یہ جس بندے پہ گزری ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں فیمیلز تو اس طرح اس چیز کو فیس کر لیتی ہیں, جو میل ہوتے ہیں پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ جب آپ پہ اتنی زیادہ تنقید کی جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا آپ کسی غلط راستے پہ نکل گئے یا آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اپنے ٹریک پہ ہی رہے؟ میرے یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے نا, میرے ساتھ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں اگلے کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بھائی اب یہ چیز مجھے ثابت کرو کہ یہ میں نے یہاں پہ غلط کیا. ہاں جی. جب آپ غلط نہیں ہو تو کسی بندے کی آپ کو کیا ٹینشن. لوگ دیکھیں کانٹے جو ہیں پھولوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں کوئی اچھے کام کر رہا ہوں تو اوبیسلی میرے دشمن تو ہوں گے ہی. ہمارے نبی پیغمبروں کے اتنے مقابلے ہم تو ان کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں. آپ کے جیسے وہ پولیس والے کا بڑا ایشو بنا تھا کہ وہ ٹرے میں جو ہے پیسے لے کے آپ کے ساتھ ساتھ جائے تھے, اب وہ غائب ہو گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, تو وہ سارا بتائیں کہ کیا. نہیں وہ تو الحمدللہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس ہیں. دیکھیں کہ جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی فورسز سے, اپنے پنجاب پولیس سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ بندہ پچھلے 6-7 سال سے میرے ساتھ آ جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے کوئی تھریٹ ایسے تھے جہاں پہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اپنے پرائیویٹ گارڈز لے کے آئے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنی فورس پہ, اپنے پولیس کے جوانوں پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوں گے تو کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی میرے ساتھ کوشش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک ایونٹ پہ گئے ہیں جہاں پہ وہ پیسے پھینک رہے تھے, اب جو میرے پاس ویڈیو تھی اس میں صرف اس کے ہاتھ آئے ہیں, نہ وردی نظر آ رہی نہ بندہ نظر آ رہا. اب ہوٹل کے مالک نے وہ ویڈیو بنا کے لگا دی, اس میں دیکھیں میری کیا غلطی تھی. لیکن میں نے اسی دن اسی رات ہی میں نے ایکسکیوز کیا. پہلے میں نے کوشش کی کہ بات کور ہو جائے, میری غلطی کی, چلے غلطی تو میری تھی, میری پولیس پہ میرے جوانوں پہ بات مت آئے, میں نے وہ بات اپنے پہ لے لی. لیکن ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے یار دیکھیں ایک بندہ ایڈمٹ کر رہا ہے, وہ معافی مانگ رہا ہوں ریکارڈ آ کے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, پولیس کا اس میں کوئی قصور نہیں. لیکن پھر جہاں بات کو اٹھایا گیا. اور کئی بار آپ کو ہتھ کڑی بھی لگائی گئی, آپ کو اندر بھی لے جایا گیا, اور وہاں پہ کیا آپ کے ساتھ کبھی تشدد کیا گیا؟ نہیں دیکھیں ہمارے ملک میں اگر آپ کوئی بھی کرائم کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں جیل جاتے ہیں, یا آپ کی کوئی بھی جوڈیشری کا سسٹم آپ کا جو بھی ہوتا ہے, آپ کیس کو فیس کرتے ہیں. الزام لگنا اور اس کا ثابت ہونا دونوں ایک الگ بات ہیں. الزامات لگتے رہتے ہیں, انسان پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں, یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ جیل گئے ہیں. ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ جب ان پہ مخالف حکومت تھی, انہوں نے ان پہ بھی الزام لگے, ان کو بھی بڑے مشکل ٹائم فیس کرنا پڑا. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس سے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہو کہ کون سے انسان آپ کے ساتھ ہیں, کون سے انسان آپ کے مخالف. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مطیبہ,
کہ میرے ساتھ اب یہ چیز ہو چکی کہ جو لوگ میرے مخالف تھے نا جی. اب جب تھوڑا سا اچھا ٹائم ہوا ہے اور ایک الحمدللہ کہ ایسا ایک انیشیٹو میں کرنے لگا ہوں پاکستان کے لیے کہ اب وہ ان لوگوں کو پتا چل گیا, اب وہی لوگ میرے ساتھ میٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اس ٹائم مجبوری تھی آپ کے خلاف انٹرویو کرنا. میں کہا نہیں, ایک دفعہ آزمائے کو بار بار نہیں آزماتے. لیکن اس چیز کو دیکھیں بار بار آپ کو ہی جو ہے نا ایشو, اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن آپ کو ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں, آپ کو اندر لے جاتے ہیں. آپ نے یہی بتایا کہ جب تک ثابت نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, تو کیا اتنی اپروچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ کو وہ جو ہے جیل تک پہنچا دیتے ہیں؟ اپروچ کی بات نہیں ہوتی. میں سب سے پہلے میں ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ چاہے وہ کاشف ضمیر ہے, چاہے وہ ڈکی ہے, چاہے وہ کوئی بھی, چاہے وہ رجب بھٹ ہے, کوئی بھی بندہ ہو, قانون سے بالا تر کوئی بندہ نہیں ہے. ہاں کسی کی نظر میں یا قانون کی نظر میں کوئی کرائم کرتا ہوں جو کمٹ ہو جاتا ہے تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے, میں فیس کروں گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ خار بازی میں آگے مجھے ہتھ کڑی لگوا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ادارے الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہیں, جتنی دیر کوئی بندہ کرائم نہیں کرتا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اچھا کاشف, مجھے اتنی دیر ہو گئی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور انٹرویو کر رہے ہیں ہم لوگ, آپ نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, اور یہ لیٹرلی بہت ایک پازیٹیو اور میں بہت رسپیکٹفل فیل کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن آپ کی کچھ کنٹروورسیز میں حریم شاہ کے ساتھ بھی آپ کی ایک ویڈیو آئی, وینا ملک کے ساتھ آپ کی ریسنٹلی ایک جو ہے ویڈیو آئی, تو اس بارے میں بتائیں کہ کیا وہ آپ کی بہت اچھی دوستیں ہیں جن کے ساتھ آپ اتنا فرینک ہو کے مطلب پارٹی کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, دوسری طرف تو لڑکیوں کی طرف آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, جب آپ کے اچھے دوست بن جاتے ہیں تو کچھ چیزیں, لیکن دیکھیں آپ ایک میرے لیے ایک نئی ہیں, دیکھیں میرے لیے ایک رسپیکٹیبل ہیں, دیکھیں وہ ایک چیز باؤنڈنگ یا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری سم ٹائم میرے لوگ, مجھے پتا ہے میرا کیڑے جو نکالتے ہیں کہ اگر میں نے ایک رینڈم نظر سے بھی میں دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ نہیں میں چاہ رہا کہ کاشف ضمیر دیکھیں اس اینکر کو کیسے دیکھ رہا. میں کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ جو میرے ساتھ کوئی بھی خاتون ہے, ایون کہ ویڈیو پکچرز بنانے تھے, میں نے آج تک میں نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا کہ ہمیں ایسا کوئی پیچھے ویڈیو بنا کے چلی جاتی, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. لیکن یہ کہ آپ کا یہ جس بھی آپ مرلے پہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا تو چاہے وہ حریم شاہ یا وینا ملک ہے, دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ایک بانڈنگ میری ڈفرینٹ قسم کی ہے, یعنی وہ میرے اچھے دوست ہیں. تو دوستوں میں تو یہ ان چیزوں کا بندے کو لحاظ نہیں کرنا پڑتا کہ یار اگر میں یہ کروں گا, کیونکہ دیکھیں ان کی سوشل میڈیا کی وہ موویز کی وہ ان کی لائف ہی اس طرح سے ہے, اور میں نے کبھی بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, حریم شاہ کے بارے میں بتائیں, ان پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے, ان کی بڑی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, تو ان کے اتنے زیادہ تعلق کیسے بنے؟ دیکھیں یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہر انسان کی ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جس بھی طرح سے, فار ایگزامپل آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کسی بندے کے ساتھ اچھا تعلق ہے, کسی بڑے پولیٹیشین کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ چلا گیا ہوں, میں ادھر گیا, میں نے جا کے اپنی دوستی ڈال لی, میں نے اپنی گاڑی ڈال لی, سیدھا سمپل لفظوں میں اپنی گاڑی ڈالی, میرا ایک تعلق ڈائریکٹ ہو گیا, میں نے اس بندے کو کراس کر لیا. ایسے ہی اس کا جب حریم شاہ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے, لیکن دیکھیں پھر بھی وہ ایک عورت ذات ہے, دیکھیں ایک اچھا ٹائم گزرا, اب دیکھیں اب میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن میری عادت کبھی بھی نہیں کہ جس سے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا میں اس کے بارے میں برا بولوں, پتہ مجھے سارا کچھ ہے, لیکن میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ہاں یار اس نے غلط کیا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ایک انسان نے غلط کیا ہے, اس کو بعد میں اس چیز کی نصیحت آ جاتی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, تو وہ اپنے آپ کو بہت بدل گئی ہے اب. لیکن ہاں تعلقات جو اس کے بنے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ریفرنس سے تعلق سے وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی ایک لیڈی ہیں, تو میں اس بارے میں مزید نہیں اس کی گہرائی میں نہیں نہ جانا چاہتا ہوں نہ آپ کو جانا چاہتا ہوں, دنیا خود سمجھدار ہے, لیکن وہ اس بات کو اب چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا. ارطغرل غازی کی بات کرتے ہیں, پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا تھا آپ نے, اتنے بڑے سٹار کو آپ پاکستان لے کے آئے, لیکن اس میں بھی کنٹروورسی نکالی لوگوں نے, اس میں بھی بہت زیادہ ایشوز بنائے, تو اس بارے میں بتائیں کہ واقعی آپ نے پیسے نہیں دیے تھے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اینگن الطان ارطغرل غازی جو پاکستان آیا تھا, کہ وہ میری خالہ دا منڈا سی؟ نہیں. کیا تھا وہ میرا لگتا؟ کچھ بھی نہیں. 130 اسلامی کنٹریز میں جس بندے کا ڈرامہ چلا ہو, آپ کی کنٹری کے پرائم منسٹر نے اس کو دعوت دی ہو, اور مجھ سے بھی بڑے اربوں پتی بندے اس کو پاکستان بلانا چاہ رہے تھے, تو وہ میرے پاس یوں خالی جیب اٹھا, جی ہاں جی میں گیا ارطغرل صاحب پاکستان آئیو, میرے کو میں انتظار کر رہے ہیں, تو وہ اٹھ کے آ گیا. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے, جتنی دیتا ہے جس کی جیب میں مال میں تنجہ نہیں جاتا کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے پھر بھی وہ اس کی محبت تھی کہ وہ پھر بھی 60% ہم نے اس کو پیسے جو تھے وہ پہلے دینے تھے, 40% میں نے ادھر دیے, 20% ادھر کیش دیا, باقی پیسے وہ ادھر دینے تھے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ پاکستان آتا ہے
اس کے بعد جو باقی پیمنٹ تھی 20% ادھر دے دی, 40% ادھر دی, 20% ایگریمنٹ کے ٹائم دی, 40% بھی میں نے ادھر سے بھیجنی تھی. اب جیسے وہ میں پیمنٹ ادھر سے بھیجنے لگا ہوں, اسٹیٹ بینک میں مجھے یہ کہہ کے روک دی جاتی ہے کہ جی آپ کا پیسہ بلیک منی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں ایک انڈسٹریز فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ میری جو اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ بلیک منی. ہاں میں نے کہا میرے فادر سے, میرے دادا ابو سے جا کے پوچھ رہے, انہوں نے حق حلال کے پیسے کمائے ہوئے, کہتے جی ان کو بلا کے لیں. اب میں ان کو کیسے بلا کے لاؤں, وہ دونوں تو اللہ کو پیارے ہو گئے. وہاں سے انہوں نے روکے. اب ہوتا یہ کہ جو میرے مخالفین تھے انہوں نے یہی بات اٹھا لی. اب آج تک گوگل کر لیں, ٹویٹ کر لیں, یوٹیوب کر لیں, اینگن الطان ارطغرل غازی کا ایک سنگل ٹویٹ بھی نہیں ہے کہ یار کاش اعظمی نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس نے اس ٹائم کی گورنمنٹ کو صرف یہ بات کہی کہ یہ پیسے مجھے دے رہا ہے, جو یہ باقی 40% ہے, تو آپ یہ اس کو میرے تک آنے دیں. لیکن انہوں نے, ان کو تو غصہ ہی بڑا تھا کہ ارطغرل کسی نے مل کے نہیں گیا, ارطغرل کسی نے انٹرویو نہیں دے کے گیا, ارطغرل نے بڑے بڑے وزیران یا اس ٹائم جڑے بندے سے انہوں نے ویٹ کروایا, اس کے پیچھے بھی پڑے, وہ میرے پیچھے بھی پڑ گئے. اور زیادہ میرے پیچھے اس لیے پڑ گئے کہ جی آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اگر آپ اس کو پاکستان بلا سکتے ہیں تو آپ تو کچھ بھی کروا سکتے تھے. وہ تو ایسے تھا جیسے وہ ریموٹ کنٹرول ہے کہ کاش اعظمی نے کہا تو ایسے ایسے کر, وہ کرے, ایسے تھوڑی نہ ہوتا. بالکل ایسے. تو آپ نے ان کو کتنی دیر سٹے کیا تھا انہوں نے یہاں پہ؟ 3 دن آپ کے گھر پہ سٹے کیا تھا؟ گھر پہ سٹے کیا تھا. اور یہ جس صوبے پہ آپ بیٹھی ہیں, آپ کے پیچھے آپ اوپر پکچر لگی, اسی صوبے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی جگہ پہ. کیا بات ہے. تو ان کو کیسا لگا پاکستان؟ بہت اچھا لگا, اس کو بہت مزہ کیونکہ آیا. اس کے بعد کنٹروورسی کے بعد ہم لوگ نے سنا ہی نہیں, نہ ان کا فیڈ بیک سننے میں آیا. جو پازیٹیو باتیں تھی وہ تو لوگوں نے سنی ہی نہیں, کیونکہ وہ سارا کچھ اس میں کور ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ اس بندے کی یہ سب سے بڑی اچھائی یہ تھی کہ اس بندے نے, دیکھیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کینسل ہوا, اس نے کسی کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے یہ بات کہی کہ کاشف میں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کے اپنے لوگ ہی جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے وہ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد دیکھ لیں اینگن الطان ارطغرل غازی کا نہ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا, نہ کانٹیکٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتے لوگ. اور جس ٹائم اس کو میں لے کے آیا تھا اس ٹائم وہ پیک پہ تھا. اس ٹائم تو امپاسبل تھا, کوئی بندہ مانتا نہیں تھا کہ ارطغرل غازی پاکستان آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سیکیورٹی ایشوز بھی آپ کو ہوئے ہوں گے, وہ سارا بہت زیادہ. سب میں نے پرائیویٹلی کیا. پہلے مجھے کہتے رہے جی نہیں سعودیہ کے ساتھ خراب ہوتی ہے, سعودیہ کے ساتھ خراب ہوتی ہے. وہ کہتے 12ویں صدی میں اسلام کو ہم نے زندہ کیا, ترکی کہتے ہیں ہم نے زندہ کیا. وہ کہتے جی ہم نے نہیں, اسٹیٹ نے اس کی پرمیشن دی. میں کہا میں پرائیویٹلی لے آؤں, جب پرائیویٹلی لے آؤں تو بھی مسئلہ بن گیا. اب مجھے بتائیں کہ ابھی بہت اڑتی خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں. شاہ رخ خان آ رہے ہیں, عامر خان آ رہے ہیں, یا سلمان خان آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ آپ کو ریسنٹلی بالکل خبر آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا, 2-3 چینلز نے یہ کنفرم بھی کر چکے ہیں. سلمان بھائی نے اسپیشل ٹویٹ بھی کیا تھا, ابھی آپ کو میں ٹویٹ بھی دیتا ہوں. تو سلمان بھائی نے وہ کہا کہ میں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام میں وہ ملنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی اٹھتا ہوا سورج سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی کنٹروورسیز کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ ابھی نہیں, اب میں بہت سیانا ہوں, اب میں بہت سیانا ہو گیا بھیا. میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ایشو بنے. ہاں مخالفین پھر بھی کوئی مجھے یہ سننے میں یہ 1-2 دن پہلے خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے پھر بھی کوئی ایسی حرکتیں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کا یہ ٹرپ بھی خراب ہو. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے نہ وہ بتانا ہے. لاسٹ ٹائم جب ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا کسی بندے کو نہیں تھا پتا. جب وہ ایئرپورٹ پہ آیا تب میڈیا کو پتا چلا. دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کی ذات ہے, ہمارے ادارے پورے منظم انشاءاللہ اچھی طریقے سے کریں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے چینل کے تھرو آپ یہ تو بریک کریں نا کہ کب آ رہے ہیں, وہ کوئی ڈیٹ؟ دیکھیں میں بالکل کر دوں. دیکھیں میں یہ کہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے سلمان بھائی کو خود تھریٹ ہے. ایون کہ وہ مجھے بھی ابھی نہیں کنفرم کر رہے کہ انہوں نے کس ڈیٹ کو آنا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کو 4 دن پہلے بتائیں گے کہ ہم اس ڈیٹ کو آ رہے ہیں. کیوں کنفرم میں آنا ہے؟ ہاں یہ تو 100% انہوں نے خود آفیشلی اعلان ہو چکا ہوا ہے سارا نا, چینل پہ بھی 2-3 چینلز پہ بھی چل چکا ہوا ہے. اب بیسکلی چیز یہ ہے کہ جب سلمان بھائی نے آنا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی کچھ مخالفے آپ کو پتہ ہے, انڈیا پاکستان کے تھوڑے سے جو ایشوز ہیں, اور کچھ جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ مدعا اٹھایا جائے گا, کیا جائے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ساروں کو اعتماد میں لے کے ایک اچھے ٹور میں, یہ نہیں میں چاہتا کہ اس کے ساتھ بھی اینگن الطان کی طرح ہو, ایک اچھے وے میں اچھا ٹور کروائیں تاکہ دنیا کو ایک میسج آئے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کے ادارے جو ہیں اللہ کے بعد کسی بھی بندے کو سیکیور کر سکتے ہیں, اور ادھر محبت کی کوئی کمی نہیں. کیا بات ہے, مطلب آپ کو گورنمنٹ پورا سپورٹ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ تو اس چیز کے خلاف ہے بھی نہیں. ہاں انڈیا پاکستان کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں, تو وہ ایک آرٹسٹ ہے, آرٹسٹ کے لیے تو دیکھیں وہ سب سے بڑی بات وہ ایک مسلمان ہے, بالکل تو ان کو تو آنا چاہیے. اچھا کاشف, ابھی ریسنٹلی طلحہ انجم نے کانسرٹ کیا نیپال میں, اور انہوں نے خوشی میں یا ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے نا جھنڈا لہرایا انڈیا کا, تو اس چیز کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا. نادیہ خان نے بھی اپنا فیڈ بیک دیا اور ان سے کافی سخت لہجے میں بات کی. نادیہ خان نے پھر اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دیکھیں ہمارے سیاسی معاملات یا کچھ بھی جو کوئی بھی سیاستدان آتا ہے ان کے اپنے معاملات جو بیسیکلی ادھر کے لوگ ہیں ادھر کے لوگ ہیں, کافی چیزوں میں ہماری سوچیں ایک ہیں. جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو,
جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی بندے نے دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انڈین نے ایک پاکستانی کے ہاتھ میں اپنے ملک کا جھنڈا دے دیا, اس سے بڑی کیا عزت کی بات ہوگی. بالکل ایسے اگر وہ بندے نے پکڑ کے اس کی رسپیکٹ کے لیے, ہاں اس کے لیے بڑا تھا تو وہ آرام سے پھینک دیتا. دیکھیے جھنڈا جھنڈا, اب دیکھیں وہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو, میں فور ایگزامپل میں ایک عزت رسپیکٹ کے لیے اگر کسی بندے کو اپنا جھنڈا دیتا ہوں, وہ عزت میں کرتا, تو میرے لیے اس بندے کی دیکھیں ہم پاکستانیوں کی کتنی بڑی امیج بنی ہوگی اس انڈیا میں کہ یار انہوں نے دیکھے ہماری اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیار محبت میں آؤ گے تو ہماری جان بھی حاضر ہے, ورنہ لڑنے لڑائی میں تو ساروں کو پتا یوں کر کے یوں بھی کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب آپ اس کو پازیٹیو ہی لیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا, ٹھیک کیا. کوئی دیکھیں جھنڈے سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری, ہاں کچھ معاملات ہیں جن میں ہمارا اختلاف ضرور ہے, لیکن جھنڈے کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو اس کا ایک احترام ہے. بالکل ایسے ہی. اگر پالیٹکس کی بات کریں تو آپ کا آگے پلان ہے پالیٹکس جوائن کرنے کا؟ نہیں, میں ایسے ٹھیک ہوں. سپورٹ کس پارٹی کو کرتے ہیں؟ مجھے شیر نظر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خود سرکاریں بناتے ہوں ان کو سرکار میں آنے کی ضرورت نہیں. واہ واہ واہ, کیا ہم کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے آنا, جو پاکستان کے لیے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیں, وہ سارا کچھ ہم نے خود سیاستدان بن کے کیا کرنا ہے. لیکن سپورٹ کس کو کرتے ہیں, کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ جو پاکستان کے لیے کام کرے. نہیں نیم اٹ نا, 2-4 پارٹیز ہیں, کسی ایک کا نام لے دیں. نہیں دیکھیں میں نون لیگ کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور پیپلز پارٹی سے تو میرا یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے بہت اچھا وہ ہے, ان کی وجہ سے میں اسے بیسیکلی یہی بات کرتا ہوں. دیکھیں میرا پی ٹی آئی میں بھی تعلق ہے, میری تینوں جماعتوں سے تعلق, میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں پاکستان کے, دیکھیں وہ کوئی میں ایک کہتا ہوں کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, باقی کا دشمن ہے میرے. بالکل تو یہ ساروں کے ساتھ میرا اپنا پیار محبت ہے, تعلق سب کے ساتھ ہے, میرے لیے سب قابل احترام ہے. ہاں پاکستان کے لیے اچھا کام کریں, میرے لیے وہ سب آگے. بالکل ایسے, کیا بات ہے, زبردست. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے شعر کے اوپر. آپ کے شعر میں آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے سارے صوفے سب کچھ جو ہے وہ اڑا دیا ہے, اس کا سب سے پہلے مجھے نام بتائیں. نویان. نویان نام کیسے رکھا آپ نے, خود سوچا, کہاں سے آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کافی دنیا ان کو پتا ہے نویان کون تھا. بیسیکلی ارطغرل الغازی ڈرامے میں جو اس کا ایک سب سے بڑا ولن تھا, اس کا نام نویان تھا. تو کہتے ہیں نام کا بڑا اثر ہوتا ہے, کیا اس میں ولن والی؟ بہت اگریسو ہے میرا جو لائن ہے, بہت اگریسو ہے. اب تو ہم نے اس کو فارم ہاؤس پہ رکھے ہوئے, گھر میں چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ, بیٹے میرے ہیں, تو وہ تو شرارتی بڑے, وہ تو اس کو سانس نہیں لینے دیتے, لیکن پھر بھی جتنا مرضی ہاتھ کا پالا وہ جانور جانور ہے. جوہر ٹاؤن میں ریسنٹلی جو شیر تھا وہ جم کر کے جو ہے دیوار سے آ گیا, اور اس نے کافی نقصان پہنچایا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کافی انہوں نے روک تھام کر دیا کہ اس طرح کے جانور گھروں میں نہیں پالنے چاہیے. تو آپ کس طرح اس کو اپنے فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, کیا آپ کو؟ دیکھیں نہیں, گورنمنٹ اس میں یہ کرے, وہ دیکھیں وہ جس طرح سے بھلانگ کے وہ باہر آیا شیر, دیکھیں وہ لوگوں کو نقصان کیا, اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے, وہ خود نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ نے جتنی طاقت دی میں نے کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کوئی ایسا جانور رکھنا ہے, ہم نہ رکھیں, رکھنا ہے, لیکن اس کے جو سارے آپ کے کرائٹیریا وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس 2 کنال کی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو پبلک پلیس پہ نہ ہو. اب دیکھیں ہمارا جو فارم ہاؤس ہے وہ آبادی سے باہر جاتا ہے, ٹھیک ہے, آبادی پہ جہاں پہ باہر ہے وہاں پہ آپ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپنا لائن رکھ سکتے ہیں. لائن رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اس کی فارمیلٹی ساری جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, اور آپ کی پوری ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے, زبردست. اچھا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ جے تو پتر ہے سائندہ وسا نہ کھائیاں رائندہ, تو کیا واقعی ارائیوں کا وسا نہیں کھانا چاہیے؟ سب سے پہلے بات مجھے یہ بتائیں ہاں جی کہ اس طرح سے کہاں پہ پاسبل ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ذات جو ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس ذات پہ وسا نہیں آپ نے کھانا, باقیوں پہ بے شک وسا کر لیں, غلط بات ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, بندہ نسلی ہونا چاہیے, ذاتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے جو ذات کے قریشی ہوں گے, ذات کے مراسی ہوں گے, لیکن ان میں بڑی بڑی چیزوں کی خاندانیت ہوتی ہے. لیکن ایسا کبھی ارائیں جو ہے بہت لونگ قوم ہے. ہاں کچھ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, ایک جو مچھلی ہے وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, پتہ نہیں کسے ایک نے کی ایسا کام پاتا ہے. ہاں تو وہ ایسی بات نہیں, ارائیں بیسیکلی بہت ایک اچھے ہوتے ہیں, بہت نرم دل قوم ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ پیار محبت بہت کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور جن لوگوں سے ارائیوں کا واسطہ بڑا آج کے دور پہ, میں ان کو چلنے کے تھا وہ کبھی بتا دیں کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب پوتا سائندہ دے وسا نہ کھائیں ارائیندہ, وہ کہیں گے کہ جے پتر اچھے نسل دا وسا کھائیں ارائیندہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جے پوتے اچھے نسل دا دے وسا کھائیں ارائیندہ. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے ہیٹرز کے لیے اور اپنے فالوورز کے لیے کوئی آخری میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہیٹرز کو میں یہی بات کہوں گا کہ یار تسی میرے بارے جنہ مرضی جو مرضی کر لو, اللہ دے فضل نہ میں جو کرنا ہے وہ میں کرنا ہے. پہلی بات
دیکھیں کہ آپ اپنی نیت صاف کریں. اگر آپ خود کو صحیح طریقے میں لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کاشف میر سے زیادہ نام، فیم، عزت، پیسہ دے گا اور مجھے خوشی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانگ کبھی نہ کھینچے، اس کا تو کچھ بھی نہیں جانا. اگر فار ایگزامپل آپ کو اس کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، پرابلم میں سے وہ نکل بھی جائے، کیونکہ وہ نیلی چھت والا اوپر بیٹھا ہے جس نے وہ سارا کچھ دینا ہے، تو وہ اس امتحان میں سے بھی نکال دیتا ہے. اور ہمیشہ دوسروں سے خوش ہوں. کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ آپ کے کسی ایسے عمل سے اگلے کا دل دکھے، کیونکہ آپ کے لیے الزام لگانا، اگلے کی مخالفت کرنا بہت آسان ہے، گزرتی اس بندے پہ اور اس کی فیملی پہ. باقی جو مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ کی محبت میری ہمیشہ سر آنکھوں پہ، جہاں پہ کوئی چیز آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، چاہے آپ کے گھر والے پیچھے ہو جائے، مجھ سے جو پیار کرنے والے دل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کاشف ضمیر کھڑا ہوگا. ہمیشہ خوش رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اداروں کا احترام کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی مشکل بنے. کیا بات ہے، بہت 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 خوبصورت میسج دیا. اچھا کاشف، ابھی ریسنٹلی ہم نے سننے میں آیا کہ لوگ 40 کلو کے جو ہے وہ گولڈ پہن رہے ہیں، تو آپ کا گولڈ کتنے کلو کا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس کی آپ یہ بات کر رہی ہیں اس کو خود شرم آنی چاہیے کہ ایک تو اس نے بیٹے کی عمر کے بندے سے شادی کر لی. چلیں ٹھیک ہے، وہ مینٹلی لیول مل گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بندہ سٹھیائے بندے کا کہاں سے اپنے لیول دیکھنا ہے؟ یہاں سے دیکھنا ہے. وہ یار دنیا پاگل ہے، جاہل ہے، لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے کہ تم نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہوا. پہلے تم نے کوشش کی، ہمارے اتنے پیارے بھائی ہیں علیم خان صاحب، ان کی سوسائٹی کو بلیک میل کرنے کی، اس میں ناکام ہوئی ہے. اب تم نے بیچارہ کل کا لونڈا اٹھا لیا جس کو بیچارے کو میرے خیال میں خود بھی اپنا وہ پیمپر لگانے کی اس کی عمر ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اوپر سے اتنی بڑی چھوڑی ہو. خدا کا باس ہے، تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. اوپر سے تمہارا مینٹل لیول یہ ہے کہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو خبردار اگر میرے بندے کو کسی نے کھسی کہا. او یار، جس بندے کا یہ مینٹل لیول ہے اس کے بارے میں آپ کیا بات. لیکن اللہ کا شکر ہے بھائی، ہم نے یہ دیکھے اوریجنل سارے ثبوتوں کے ساتھ، میں اس کو بھی یہ چلیں گا تو اس کے بعد ثبوت بھی کہا، وہ خود مان گئی اب اپنے منہ سے. 1 kg میں نے گولڈ اپنا بنوایا تھا، اور جو کہ ابھی میں نے کم کر دیا بنا، لیکن الحمدللہ میرا 1 kg ہے جو کہ الحمدللہ موجود بھی ہے اور جس کے سارے ثبوت بھی میرے پاس ہیں. مطلب یہ جو پکچر ہے 1 kg ہو تو اتنا زیادہ گولڈ ہوتا ہے؟ ہاں جی، 1 kg جو ہے وہ اس طرح سے، لیکن وہ میں نے پہلے ایک چینز میں بنوایا ہوا ہے کہ میری وہ اس کی کوانٹٹی اس طرح سے، وہ 4 فیسز میں جس طرح سے وہ آتا ہے، تو وہ اس کے وہ جب گلے میں نا، وہ آپ کے گلا جو ہے بھرا بھرا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا ابھی کتنے kg کا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فور ایگزامپل مجھے اگر کہیں نا کہ یہ میری رنگ بھی ہے تو اس کا میں اسپیسیفکلی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا گولڈ جب ہم نے 1 kg ان کو گولڈ دیا تھا، جس کو انہوں نے پھر ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں آپ اس میں اب تیار کر کے دیں. اچھا، مجھے لگتا ہے یہ والا جو ٹرینڈ ہے نا، کین یو ریٹ یور آؤٹ فٹ کوسٹ فار اس، یہ آپ پہ پرفیکٹ جاتا ہے. تو آج یہ ٹرینڈ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں یہ کتنے کے ہیں؟ میرا یہ جو سوٹ ہے یہ تقریباً ہوگا کوئی 40,000 کا، لیکن بیسیکلی اس کے اوپر میں جو کام کرواتا ہوں یہ زیادہ چیزیں ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. یہ خود کرواتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ کیا خود بات کرواتا ہے. ہوں. آپ کے جو شوز ہیں؟ شوز میرا ہے تقریباً کوئی 20,000 کے. ٹھیک ہے. اور یہ پشاوری کیونکہ ہمارا پٹھان ہے تو یہ کھیڑی ہے 20,000 کی. کیا بات ہے. باقی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی واچ کتنے کی ہے؟ میری یہ راڈو واچ ہے تو یہ تقریباً ہے 4.5 لاکھ روپے کی. کیا بات ہے. اور اب تک لائف ٹائم میں آپ نے سب سے ایکسپینسو چیز کیا خریدی ہے؟ ایسا مجھے کچھ بھی نہیں یاد کہ میں نے اتنا کچھ خریدا ہوا ہے کہ اب مجھے خود بھی نہیں یاد. لیکن جو آپ کو لگتا ہو کہ سب سے مہنگی چیز میں نے زندگی میں یہ خرید لی ہے؟ سب سے مہنگی میں نے گھر ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک گھر میں نے 2 کنال کا خریدا. وہ اب تک مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے ایکسپینسو جو میں نے خود اپنی جیب سے خریدا وہ ایکسپینسو ہے. مجھے لگتا ہے کہ موسٹ ایکسپینسو ارطغرل غازی تھے. نہیں وہ تو بیچارہ پھر بھی 17 کروڑ میں تھا. یہ جس گھر کی آپ کو میں بات کروں وہ 41 کروڑ کا. بس دیکھیں ہم نے نکلوا لیا کہ کتنے کے. کیا بات ہے، زبردست. بہت مزہ آیا کاشف آپ کے ساتھ بات کر کے. لٹرلی اتنی پازیٹیو وائب. آپ نے کسی بھی بات میں نا کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ریسپیکٹ یو. اور جاتے جاتے اپنے فالوورس کے لیے کوئی گانا سنا دیں ہمیں. میرا ایک بڑا فیوریٹ گانا ہے یار میرے پیار کرنے والے لوگوں. میرا تھوڑا نا گلا خراب ہے، غصہ نہ کرے، بس انجوائے کرے. بیسیکلی وہ گانا ہے امیتابھ کا، مجھے بڑا پسند ہے. وہ گانا ہے دل بر میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑپاؤ گے، میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں بکھر جاؤ گے، ایک دن آئے گا پیار ہو جائے گا، او میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ.